لیکن کافی امپورٹنٹ بات تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے پریس ٹاک کی ہے، اور اس پریس ٹاک کے اندر کافی حیران کن اور پریشان کن تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں، جو پاکستان کی عوام اور وہ چند لوگ جو ان کے جھوٹے بیانیے پہ گمراہ ہیں، ان کو بھی اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی پریس ٹاک نہیں دیکھی تو وہ تمام حقائق پاکستان کی عوام تک پہنچانا بڑا ضروری تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے یہ خود تسلیم کیا کہ وہ ہار کر واپس گئے ہیں، وہ ناکام ہو کر واپس گئے ہیں، اور پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کیا ہے۔ اور یہ اس بات سے یہ ثبوت ہے اس بات کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے اور اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ یہ باتوں پہ انہوں نے فوکس کیا، اور پھر انہوں نے کہا رکاوٹیں تھیں۔ اگر آپ تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اور رکاوٹوں کے اوپر بھی میں ابھی مزید ڈیٹیل بتاؤں گی، تو سب سے پہلی بات تو عمران خان صاحب نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ تیاری کر کر نہیں آئے تھے۔ ان کی تیاری صرف اسلحہ جمع کرنے پہ تھی، ان کی تیاری صرف ڈنڈے جمع کرنے پہ تھی، ان کی تیاری صرف گولیاں اور بارود جمع کرنے پہ تھی، جو ان لوگوں کے آفس ہولڈرز اور ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداران کے گھروں سے برآمد ہوا۔ یہ ساری تیاری موجود تھی، کیونکہ تیاری اصل میں اعلان خونی انقلاب کا تھا۔ تو خونی انقلاب کا اور خونی لانگ مارچ کا پوری تیاری موجود تھی۔ 35 لاکھ روپیہ دیا گیا خیبر پختونخوا کے وسائل سے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو، اور 35 لاکھ روپیہ دینے کے باوجود 35,000 لوگ جمع نہیں ہوئے، اور پورے وسائل خیبر پختونخوا کی حکومت کے استعمال کر کے، پولیس استعمال کر کے، کیونکہ مقصد خونی مارچ میں خیبر پختونخوا کی پولیس اور پنجاب اور فیڈرل کی پولیس کو آپس میں گتھم گتھا کرنا تھا۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ کی جو پہلے پریس ٹاک کی تھی، اس میں یہ بات بتائی تھی کہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس انہوں نے اسلحہ جمع کیا ہے، اور جو آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ کے اندر جب ان کے لوگ گھروں سے نکلے، جو چند لوگ نکل پائے، وہ آپ نے دیکھا تو ان کے پاس بھی اسلحہ تھا، اور آپ لوگوں نے ٹی وی سکرینز پر دکھائے کہ کس طرح انہوں نے اسلحہ پکڑا ہوا تھا۔ تو تیاری اگر انقلاب کی ہو اور اگر عوام ساتھ ہو تو اس میں گولی کی، ڈنڈوں کی، گالیوں کی اور اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پرویز مشرف کے دور میں ججز کو بحال کرنے کے لیے محمد نواز شریف صاحب نکلے تھے تو اسلحہ اور گولیاں لے کر نہیں نکلے تھے، خونی مارچ کا اعلان کر کے نہیں نکلے تھے، اس وقت گالیاں دیتے ہوئے نہیں نکلے تھے، اور کس طرح عوام کا سمندر امڈ آیا تھا، وہ تھا انقلاب، جس کا نتیجہ ہوتا ہے جب انقلاب نہ ہو اور خونی مارچ اور نیت کا فقدان ہو اور گنڈا گردی ہو اور بدماشی کی نیت ہو، تو اس کے اوپر ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب کو چاہیے تھا ایسی حالت میں جب انسان ناکام ہو کر نکلا ہو، مایوس ہو کر واپس گیا ہو، اور آج یہ تسلیم کر رہے ہوں کہ ہماری تیاری نہیں تھی، اس وقت پریس کانفرنسز نہیں کرتے۔ جس نے بھی آپ کو پریس کانفرنس کا آج مشورہ دیا تھا، اس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو لانگ مارچ کا مشورہ دیا تھا۔ اس شخص کو بدلیں یا اپنی حرکتیں بدلیں۔ تو ایسی حالت میں پریس کے سامنے نہیں آتے، ایسی حالت میں عوام کے سامنے نہیں آتے عمران خان صاحب، ایسی حالت میں گولی کھا کر گھر سو جاتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی میں بتاتی چلوں کہ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ اسلام آباد میں خون خرابہ ہو جائے گا، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ اسلام آباد تو آپ آ گئے تھے، آپ نے F8 کراس کر لیا تھا، آپ کو ہم مانیٹر کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کی گاڑیوں کی تعداد جو تھی وہ 15-20 پر آ گئی، اور لوگوں کی تعداد جو تھی وہ 1000-1500 پر آ گئی۔ یہ بات ہم ساری مانیٹر کر رہے تھے۔ اسلام آباد تو آپ آ چکے تھے، آپ اٹک سے شروع ہوئے اور آپ F8 پہنچ گئے۔ کون سی رکاوٹ تھی؟
کس رکاوٹ نے آپ کو روکا تھا ذرا ساتھ یہ بھی بتا دیتے؟ اور کون سا خون خرابہ ہو گیا راستے میں جب آپ ایف اے تک پہنچے؟ ہاں، ایک پولیس افسر ضرور شہید ہوا۔ آج جب آپ دوسرے گھر میں گئے جہاں شہادت ہوئی، میں اس کی بھی قدر کرتی ہوں، ہم کارکنان کی قدر کرتے ہیں، ہم کارکنان کی اور فالوورز کی جو آپ کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں آپ کی آواز بننے کے لیے، ہم ان کو سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو جو پولیس انسپیکٹر شہید ہوئے ان کے گھر کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ کے عہدیدار کے گھر کی چھت سے اس کو گولی لگی، ان کے 5 بچے ہیں، ان کا چھوٹا بچہ 8 ماہ کا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی نقل کر کے آپ وہاں تو پہنچ گئے، برائے مہربانی ان کے گھر بھی چلے جائیں، ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بھی اور ان سے بھی معافی مانگیں کہ آپ کی اس منفی سیاست اور آپ کے عہدیدار اور آپ کی وجہ سے اس کو گولی لگی، وہ آپ کی وجہ سے شہید ہوئے، آپ کی وجہ سے ان کو گولی لگ کر وہ شہید ہوئے اور آج 5 بچے یتیم ہوئے۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں آیا؟ یہ وہ فرق ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دوسری بات، جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس کے بعد آپ کے کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، آپ ایف ایڈ تک پہنچ گئے، آپ اعلان کرتے رہے، آپ کا قافلہ سری نگر تک رکتا رہا، لوگوں کا انتظار کرتا رہا، جو لوگ نہیں آئے 5 سے 8 دفعہ آپ کا قافلہ رک گیا، آپ آوازیں مارتے رہے، لوگ نہیں آئے، آپ توہین عدالت کر کے ڈی چوک کی جانے کے اعلان کرتے رہے، لوگ نہیں آئے، آپ بار بار کنٹینر سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر کے، کنٹیمپٹ کر کے، خلاف ورزی کر کے آپ اعلانات کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں آیا، پہنچو ڈی چوک، اور خود ڈی چوک پہنچنے سے پہلے بھاگ گئے۔ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کبھی تیاری کا بہانہ، کبھی 6 دن واپس آنے کا الٹیمیٹم۔ اصل کہانی یہ ہے کہ عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے، عوام نے لشکر کشی کی سیاست اور منفی سیاست اور غنڈہ گردی کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے، عوام نے تخریب کی سیاست کو، سازش کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ عوام کو پتا ہے کہ اب صرف ان کی خوشحالی، ان کی ترقی، ان کی معاشی بحالی، ان کا روزگار، مہنگائی کا خاتمہ، موجودہ حکومت اور وہ سیاست ان کو تسلیم ہے جو ان کا مستقبل کو انشور کرے، وہ سیاست جو املاک کو آگ لگائے، درختوں کو جلائے، پولیس والوں پہ ڈنڈے برسائے، پولیس والے شہید ہوں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے، جو جتھے مسلح جتھے اسلحہ لے کر انقلاب کا نعرہ لگائیں، عوام اس کو اسی طرح مسترد کرے گی۔ یہ وہ شعور ہے، یہ وہ لکیر ہے جو کل ڈرا ہو چکی ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ 4 سال آپ نے ملک پہ رہ کر معیشت کا قتل کیا ہے، 4 سال آپ ملک پر رہ کر عوام کے روزگار کا قتل کیا ہے۔ آج بھاشن دے رہے ہیں آئی ایم ایف کے پریشر کا، آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر عمران خان صاحب آپ نے دستخط کیے ہیں۔ آج پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے، آپ کے اس معاہدے کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے، جس معاہدے میں آپ نے دستخط کیے، جس دستخط اور اس معاہدے کے مطابق آپ نے یہ پیٹرول پرائس انکریز کرنے کا وعدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، ہر مہینے اور پھر اس کے بعد 15 دن بعد پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ آپ کرتے تھے، کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ آج اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو یہ قیمت آپ بڑھا کر گئے تھے، یہ معاہدہ آپ کر کے گئے تھے، اور یہاں تک کہ اس معاہدے کے اوپر نہ صرف قیمت بڑھتی تھی بلکہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھتا تھا جو آپ کے لوگوں کے مافیاز کی جیبوں میں جاتا تھا اس وقت، اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے بڑھتا تھا، صرف آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کی وجہ سے بڑھتا تھا، اس معاہدے کی وجہ سے بڑھتا تھا جس پہ آپ نے دستخط کیے تھے، نہ اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی تھی۔ یہ بہت آسان فیصلہ تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کے لیے کہ جس دن آئے تھے پیٹرول بڑھا دیتے، جو انفنڈڈ سبسڈی آپ نے دی، جس کو آپ کے وزیر خزانہ نے مسترد کیا، جس کو سیکرٹری خزانہ نے مسترد کیا، جس کو آپ کی کابینہ کے پاس آپ لے کر ہی نہیں گئے، جس دن آپ کو پتا چلا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے، آپ نے اس دن یہ سبسڈی دی۔ یہ وہ انٹینشن ہے جو ظاہر کرتا ہے،
اور 4 سال آپ سبسڈی دی اور اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا جو آپ کے کارٹلز اور مافیاز کی جیبوں میں گیا. ہم نے وہ ٹیکس ختم کیا ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے, روپے کی قدر میں قیمت جس کا آپ کو ٹی وی سے پتا چلتا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے, آج آپ اس پر بھاشن دے رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کیا ہو گئی ہے. ڈالر کی قیمت 189 روپیز پر آپ نے پہنچائی ہے عمران خان صاحب, جس کی وجہ سے سبسڈیز کی پرائس انکریز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا ہے. یہ تمام نالائکی, نااہلی اور بوجھ جو عوام آج بھگت رہی ہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہے, دل پہ پتھر رکھ کر کرنا پڑا ہے, یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اس سے آپ کبھی بھی, اس جرم سے آپ کبھی الگ نہیں ہو سکتے. آپ کو جواب اور حساب دونوں دینا پڑیں گے. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کیا گیا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے یہ واضح طور پر بتا دیا تھا کوئی پولیس والا آرمڈ نہیں تھا, کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے جو عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے وہاں موجود تھے, کوئی آرمڈ نہیں تھے. ان کے پاس ربر بلٹس موجود تھیں. صبح جب 7:45 بجے تک جب بریفنگ ہم لوگ آخری لے رہے تھے, ایک ربر بلٹ کا استعمال نہیں ہوا, ایک ربر بلٹ کا استعمال نہیں ہوا. 18 رینجرز اور پولیس والے شدید زخمی ابھی تک بھی پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے. تشدد اگر کسی نے کیا ہے, اگر کسی نے ناانصافی کی ہے, اگر کسی نے بے حسی کی ہے, وہ آپ نے کی ہے. آپ نے کالز دے کر میٹرو سٹیشنز جلوائے, آپ نے کالز دے کر پولیس والوں پہ تشدد کروایا. آپ چاہتے تھے 2014 دوبارہ ریپیٹ ہو. آپ نے کالز دے کر بلو ایریا کے درخت جلوائے. مانے کہ میں نے یہ کیا ہے, مانے وہ غصہ آپ نے میٹرو سٹیشنز کے اوپر نکالا کہ عوام نہیں نکلی. آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں. اس کا بوجھ کسی اور پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی غلطیوں, اپنی ناکامی اور اپنے فیلئر کا بوجھ اٹھانا شروع کریں, کیونکہ اب آپ کی قسمت میں صرف اور صرف ناکامی ہے. 4 سال آپ ناکام رہے, 4 سال آپ کی ناکامی, آپ کی نااہلی, آپ کی کرپشن, آپ کی لوٹ مار, آپ کے کارٹلز اور آپ کے مافیا نے پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا, بھوکا کیا, غریب کیا, جس کا بوجھ آج ہمیں اٹھانا پڑا. لیکن یہ جو فیصلے ہیں یہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہیں. اس کے پیچھے دن رات کی منصوبہ بندی ہے کہ اگر آج آپ نے جو 30 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کا وعدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا, اگر آج وہ بوجھ ہم نے اٹھایا ہے, اگر آج وہ فیصلہ ہم نے کیا ہے, تو اس کے پیچھے پاکستان کی عوام کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے وہ کر کے کیا ہے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم سو رہا ہے اور پچھلے رات کے اندھیرے میں پیٹرول مہنگا ہو گیا, یہ بات نہیں ہے. اور آج کرائے کے ترجمان جو صبح باتیں کر رہے تھے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے بیان دیتے ہوئے بھی. آپ کو گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کے لانگ مارچ کو اور آپ کے چہروں کو عوام نے مسترد کیا ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ ابھی لا منسٹر نے پریس ٹاک کی ہے جس میں واضح طور پہ وہ تمام طریقے بتائیں, لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں, جس اوورسیز پاکستانی سے پیسہ لے کر آپ نے اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر منگا کر ڈاکے ڈالے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں. ان سے چندے کے پیسے آپ لوگ کھا گئے, ہم وہ نہیں ہیں. ہم اوورسیز پاکستان کو نہ صرف یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, بلکہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اعتراضات تھے, جو آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے لیجسلیشن کو بلڈوز کیا تھا بغیر کسی منصوبہ بندی کے, ہم اس کو ریپیئر کر رہے ہیں, ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کو متنازع نہ بنایا جائے. 31 اعتراضات لگائے تھے الیکشن کمیشن نے, جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ضروری نہیں سمجھا. آپ کی انا کے آگے وہ بات ہے کہ کسی چیز کے اوپر کنسلٹیشن نہ ہو جائے, کہیں مشورہ نہ ہو جائے, کہیں ان پٹ نہ آ جائے کہیں, کیونکہ آپ کے تکبر اور آپ کی انا اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر مشاورت تو جائز ہی نہیں ہے. ہم نے نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کا یہ حق انشور کیا ہے,
بلکہ ہم نے پارلیمان میں اوورسیز پاکستانز کی نمائندگی دی ہے. ہم ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن کو خود مختار کیا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کا خود مختار ہونا, غیر جانبدار ہونا اور منصفانہ ہونا آئین میں درج ہے. آپ الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کرتے رہے, ان کو گالی دیتے رہے جب انہوں نے کبھی کہا کہ یہ ای وی ایم مشین ٹھیک نہیں ہے, اس کے اوپر ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے, آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. جب اوورسیز پاکستانیز کے اوپر سینٹ کی کمیٹی نے اور جب پارلیمان نے اور جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے طریقہ کار کو, اس کی منصوبہ بندی کو فول پروف کر لیں تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ووٹ کو متنازع نہ بنایا جائے, لیکن جس کو آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد اقتدار لینے کا عادت ہو, جس کو ڈسکا میں الیکشن کمیشن کے اوپر عملے کو چوری کرنے اور ووٹ کے بکسے چوری کرنے کی عادت ہو, اس کو کیا پتا مشاورت کیا ہوتی ہے, اس کو کیا پتا منصفانہ الیکشن کیا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا غیر جانبداری کیا ہوتی ہے الیکشن کے اندر. تو ہم نے ووٹ کا حق بھی دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو. عمران خان صاحب, اس پہ سیاست نہ کریں. آپ نے ان کے پیسے پہ, ان کے چندے پہ, ان کی کنٹریبیوشنز پہ سیاست کی ہے. کبھی سیلاب کے نام پر پیسہ منگا کر اپنی جیبیں بھری ہیں, کبھی چندے کے نام پر پیسہ منگا کر اوورسیز کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ان کے پیسے منگا کر یہاں اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں ڈالا ہے, جس کو 8 سال آپ جواب نہیں دے رہے الیکشن کمیشن کے اندر. تو واضح طور پر میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ووٹ کا حق بھی حاصل ہے جس کی منصوبہ بندی الیکشن کمیشن کر رہا ہے. پارلیمان کے اندر نمائندگی دی جا رہی ہے, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, جس کا طریقہ کار اور جس کی منصوبہ بندی پارلیمان اور الیکشن کمیشن کر رہی ہے. کس طرح الیکشن کمیشن ای وی ایم کی مشین کو, جو کھلونا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا, وہ کیسے اس مشین میں تبدیل ہو جو فائنینشلی, ایڈمنسٹریٹولی اور ٹرانسپیرنسی وائز انشور کرے پاکستانیوں کے ووٹ کو, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو. اس کی منصوبہ بندی کے لیے الیکشن کمیشن کو یہ قانون سازی کر کے الیکشن کمیشن کو یہ حق دیا گیا تاکہ موجودہ حکومت نہ اس میں اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کو یوز کر سکے, نہ اپنے اختیارات استعمال کر کے اس کو ٹویک کر سکے, بلکہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے, منصفانہ طریقے سے اس کو انشور کرے کہ اگر اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالے تو ڈبے سے اتنے ووٹ نکلیں, مشین اتنے ووٹ بتائے, ٹرانسپیرنسی انشور ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب جعلی انقلاب کا نعرہ لگتا ہے عمران خان صاحب, جب اپنی سیاست کو, منفی سیاست کو بچانے کا نعرہ لگتا ہے عمران خان صاحب, جب لوگوں کو استعمال کر کے اپنی سیاست چمکانے کا نعرہ لگتا ہے عمران خان صاحب, تو انقلاب نہیں ہوتا, وہ سیاسی سازش ہوتی ہے. اس میں لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں پاکستان کی عوام کو, جو اس سازش کو بھی سمجھ گئے ہیں, جو اس مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھ گئے ہیں, اور جن کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ایک جھوٹا شخص ہے, ایک منافق شخص ہے, ایک ناکام شخص ہے, ایک نالائق شخص ہے, ایک نااہل شخص ہے, ایک چور شخص ہے, جو صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے, جس کا سیاسی بیانیہ بھی دفن ہو چکا ہے, جس کی سیاست بھی دفن ہو چکی ہے. کل کے بعد 6 دن کا الٹیمیٹم مت دیں, آپ 6 صدی تک اسلام آباد واپس نہیں آ سکتے, کیونکہ عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے, عوام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اور جب آپ خود ناکام ہو گئے تو عدالت کو دھمکی دیتے ہیں کہ اپنی پوزیشن واضح کرے. سپریم کورٹ نے 11 اپریل کی رات کو اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی, جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بحال کیا تھا, جب انہوں نے غیر آئینی ڈپٹی اسپیکر کی ریزولوشن کو ریورس کیا تھا, جب آپ نے ان کو دھمکی اور گالی دی تھی, جب سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے حملہ کیا تھا کہ میں کیوں رات کو عدالت کھلی, میں دیکھ لوں گا, تو اس وقت واضح ہو گئی تھی پوزیشن سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ آئین کے ساتھ ہے, اور کوئی ایسی چیز جو آئین کی وائلیشن ہوگی سپریم کورٹ اس کے خلاف کھڑی ہوگی, پارلیمان اس کے خلاف کھڑا ہوگا, پاکستان کی عوام اس کے خلاف کھڑی ہوگی, میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہوگا. یہ بات واضح ہو چکی ہے, اور اس کو آپ جتنی جلدی سمجھ لیں, لیکن کل سمجھ آ گئی ہوگی, کل آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اس لیے گولی کھائیں اور سکون کریں, سکون کی نیند سوئیں, آرام سے آرام کریں,
ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اس ذہنی حالت میں، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت کو جان چکی ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو امپورٹنٹ ہے کہ روز کھڑے ہو کر اداروں کو اور سپریم کورٹ کو دھمکیاں نہ دیں اور کہتے ہیں وقت ہے سوچ لیں، سپریم کورٹ بھی سوچ لیں اور نیوٹرلز بھی سوچ لیں، آج یہ پیغام دے رہے تھے۔ تو نیوٹرلز نے بھی نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، عوام نے بھی اپنی خوشحالی اور اپنی ترقی اور اپنے روزگار کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آپ کان کھول کر سن لیں کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، اگر کوئی شک اور شبہ ہے تو وہ آپ کے دماغ میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ذہنی حالت وہ ہے جو آپ آج جس طرح کی آپ آج گفتگو کر رہے تھے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ 6 دن کے بعد آپ نے کہا ہے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ اگر آپ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کر دیں، یا جون میں شاید کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان کر دیں۔ اس میں ہاں بیٹھنے کو ہم تیار ہیں، اگر تو جو کووڈ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو فیٹف پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو چارٹر آف اکانومی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو ملک کے اندر دہشت گردی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جو قومی سلامتی کے امور پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، وہ کہتا ہے بیٹھ جائیں اگر جون میں اعلان کر دیں۔ کان کھول کر سن لیں، میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، الیکشن کا اعلان اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ الیکشن اور حکومت آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہوگا، ختم ہوگی حکومت اور الیکشن ہوگا، اور اس کا اعلان حکومت اور اتحادی کریں گے۔ اب آپ اپنے گھر بیٹھیں، بنی گالا بیٹھیں، کیونکہ آپ وہاں سے نکلنے کے قابل نہیں رہے آپ۔ بہت شکریہ۔ عثمان خان سما سے میڈم، اس وقت عمران خان صاحب تو ظاہر ہے سیاست کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اس وقت جو عوام کی حالت ہے وہ بڑی دگرگوں ہے، اور جو فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا، ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 115 ارب روپے کی سبسڈی اس وقت بھی دی جا رہی ہے پیٹرول پہ۔ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں مزید پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور تمام وہ شرائط جو IMF سے کی ہیں وہ منظور کی جائیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ IMF کا ایک پروگرام جو عمران خان صاحب نے جس پہ دستخط کیے تھے اور عمران خان صاحب نے یہ شرائط قبول کی تھی، ہم نے آج میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے IMF کا معاہدہ، اور آپ کے پاس بھی وہ IMF کے معاہدے موجود ہیں، ثناء اللہ صاحب کے پاس بھی موجود ہوگا، ان سے لے لیں، یہ کافی اکانومی کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ شرائط پہ دستخط کیے ہیں، لیکن ان شرائط کو ہم نے اپنی پالیسی فکسز کے ساتھ کیسے نرم کرنا ہے عوام کے لیے، ہم نے عوام کو کیا ریلیف دینا ہے فسکل مینجمنٹ کے ذریعے، اور ہم نے وہ عوام جس پہ ان پالیسیز کا، ان شرائط کا جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، ان کا عوام پہ کیسے کم سے کم بوجھ پڑے، اور ہم آئندہ جو IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کریں اس میں عوام کے لیے کیا ریلیف ہو، اور وہ کون سی منصوبہ بندی ہو جس کے ذریعے ہم IMF کے ساتھ جو نیگوسیشنز کر رہے ہیں اس کا کم سے کم امپیکٹ اور بوجھ عوام پہ پڑے۔ ہمارا یہ ویژن ہے، اور آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور اتحادی اور کابینہ نے بیٹھ کر منصوبہ بندی کی ہے، اس کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں، وہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی، جو ان کو جس سے پاکستان کی عوام کو یہ فرق پتہ چلے گا کہ اب وزیر اعظم وہ نہیں ہے جو رات کو سوتا ہے اور صبح ٹی وی سے دیکھتا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی آ گئی ہے، آلو ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، مہنگائی کی شرح کیا ہے، وہ ٹی وی سے نہیں پتہ چلتا۔ وہ ایک ہینڈز آن وزیر اعظم ہے جو دن رات ان تمام معاہدوں کی شرائط عوام پہ بوجھ کیسے نہ پڑے اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کیبنٹ وہ کیبنٹ ہے جو ایک فیصلہ کرنے کے لیے، یہ ہم پہ بڑی تنقید آئی کہ آپ فیصلہ کر دیں، جلدی فیصلہ کر دیں، یہ فیصلہ ہم پہلے دن بھی کر سکتے تھے، کیونکہ یہ معاہدہ ہم آرام سے بتاتے کہ یہ سمری عمران خان صاحب کی ہے، ہم آرام سے بتاتے کہ یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے دستخط کیے ہیں، اور ہم 100 روپیہ جو انہوں نے 100 روپیہ بڑھانا تھا، اور ہم کہتے جی ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن ہمارے نصب العین، ہمارا مینیفیسٹو
مسلم لیگ نون کا اور اتحادیوں کا عوام کو مہنگائی دینا نہیں ہے. یہ اتنا مشکل فیصلہ تھا, یہ دل پر پتھر رکھ کے فیصلہ کیا گیا, لیکن خالی فیصلہ نہیں ہے, یہ منصوبہ بندی ہے, یہ پورا پلان ہے جس کے ذریعے اگر آج یہ قیمت بڑھی ہے تو اس کے اوپر اس کا ساتھ جڑے ہوئے کون سے منصوبے ہیں جو عوام کے ریلیف کے لیے ہیں. وہ تمام چیزیں شام کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان فیصلوں سے بھی اور اس منصوبہ بندی سے بھی عوام کو بتائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 دن بعد ہم نے دوبارہ آنا ہے, اجازت دیں گے آپ؟ یہ کلیئر ہے. دوسرا, مذاکرات کی انہوں نے بات کی ہے, بیٹھنے کے لیے آپ تیار ہیں. تیسرا, آج راجہ ریاض صاحب نے کوئی پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے, اور گورنر اسٹیٹ بینک کا ایک اور بتا دیں 4-5 دن رہ گئے ہیں جو لا میں لکھا ہوا ہے ان کو تعینات کرنا ہے. ابھی تک اس حوالے سے کوئی پہلا سوال سوری کیا کیا آپ نے؟ پہلا تھا اجازت دیں گے آپ 6 دن بعد دھرنے کی دوبارہ؟ انہوں نے آنا ہی نہیں, ہم نے تو ابھی بھی اجازت دی تھی, وہ آ جاتے. سپریم کورٹ نے جس کی یہ دھجیاں اڑاتے رہے فیصلے کی, H9 میں جلسے کی, جلسہ نہیں کر سکے. آپ لانگ مارچ کہہ رہے ہیں, جو جلسی نہیں کر سکا وہ لانگ مارچ کیسے کرنے آئیں گے 6 دن بعد؟ اور اس ناکامی اب پہلے ایک دن ہوا میں معلق رہے ہیلی کاپٹر میں, دوسرے دن کنٹینر سے بھاگ گئے. یہ کون سا انقلاب تھا؟ یہ کون سا انقلاب تھا؟ میں نے نہیں دیکھا اپنی تاریخ میں. آپ نے دیکھا, آپ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر پہ نیچے عوام کو کال دے رہے ہیں کہ پولیس والوں پہ تشدد کرو, ڈنڈے مارو. ہاں فلموں میں ضرور ہوتا ہے کہ جو اوپر معلق ڈان ہے وہ دے رہا ہے وہ کالز. مطلب انقلاب کے پہلے دن ہیلی کاپٹر میں معلق رہے, عوام کو نیچے ڈنڈے برسانے کے لیے کہ جی پولیس والوں پہ ڈنڈے مارو, میں آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, اور اگلے دن کنٹینر پہ چڑھ کے آئے اور کنٹینر سے بھاگ گئے. یہ انقلاب نہیں, یہ بے شرمی ہوتی ہے, یہ بے حسی ہوتی ہے, یہ ظلم ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ کیا گیا. اور 6 دن بعد جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اجازت دیں گے, ہم نے تو کل بھی دی تھی, بھاگ گئے موصوف. عوام کی طاقت ساتھ نہ ہو تو نہ اقتدار رہتا ہے نہ انقلاب آتا ہے. اگر طاقت ساتھ ہو تو انقلاب بھی آتا ہے اور اقتدار بھی بار 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 آتا ہے, جیسے نواز شریف صاحب کے پاس پاکستان کی عوام اقتدار بھی دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام کو ریلیف, خوشحالی, ترقی دینے کا موقع بھی دیتی ہے. ایک منٹ, چیئرمین نیب کے حوالے سے کنسلٹیشن آج شروع ہو گئی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کا کیا ہوا؟ مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہے؟ جی, گورنر اسٹیٹ بینک کی ایک مدت ہوتی ہے جب وہ چارج دیتے ہیں, اور اس کے اوپر پوری جو فائنانس منسٹر ہیں, کل بھی میٹنگ ہوئی ہے, پرسوں بھی, جلد اس کو تعینات کر دیا جائے گا. جی, جو قانون کے مطابق فیصلہ ہے, ان کو آلریڈی ایکسٹینشن پہ ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا باعزت طریقے سے, کیونکہ دوسروں کی تو عزت ہاتھ میں نہیں چھوڑی انہوں نے, پگڑیاں اچھالیں ہر جگہ کے اوپر, عمران صاحب کے حکم کے اوپر ادارے کو استعمال کیا, تو اپنی عزت یہی ہوتی تھی کہ گھر چلے جاتے اور اس کے بعد حساب دیتے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ نیب کے ادارے کی تمام رانگ ڈوئنگز کو ریکارڈ کیا جائے, ایسے گھر نہ جانے دیا جائے. میڈم یہ بتا دیں کہ آپ نے تو سنجیدگی سے ان کے مذاکرات کی دعوت کو نہیں لیا, آپ نے پرانے ان کے نہ بیٹھنے کا گلہ ضرور کیا, لیکن یہ ظاہر سی بات ہے, اہم بات ہے, کیونکہ ہمیشہ جو انتخابات ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے نتائج کنٹروورشل ہوتے ہیں. کیا حکومت سنجیدگی سے سوچے گی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب ایک ذہنی مریض ہیں جو ڈکٹیٹر ہیں دماغی طور پہ. تو یہ جمہوری حکومت ہے, نہ ڈکٹیشن سنے گی نہ دھمکی سنے گی, ایک ناکام ہارے ہوئے شخص کی بات بھی نہیں سننی چاہیے جس کو عوام نے مسترد کر دیا. لیکن یہ کہنا کہ اگر یہ کرو گے تو میں بیٹھوں گا, آپ کو کسی نے نہیں کہا بیٹھیں, آپ گھر بیٹھیں, گولیاں کھائیں سکون کی, کیونکہ یہاں ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے. روز ٹی وی دیکھیں شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, روز ٹی وی دیکھیں کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے, سیکھیں کہ وزیر اعظم کی کرسی پر جب بیٹھتے ہیں تو کیسے کام کیا جاتا ہے. بالکل سکون کریں, ہمیں سکون سے عوام کو سکون دینے کی جو کوشش ہماری جاری ہے وہ کرنے دیں. آپ گھر بیٹھ کر گولیاں کھا کر سکون کریں, بالکل کوئی ضرورت نہیں آپ کو آنے کی, آپ کو بیٹھنے کی, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سکون کریں, آرام کریں, کیونکہ ترقی کا سفر, معاشی بحالی کا سفر
नौजवान के रोज़गार का सफ़र अब शुरू हो गया। शाकिर अब्बासी साहब। मैडम, इमरान खान आपके मुखालिफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी एक बड़ी जमात के सरबराह हैं। वो अपने घर छोड़ के शावर में उन्होंने डेरा लगाया। उनको कोई गिरफ्तारी न करने की कोई यकीन दहानी गवर्नमेंट उन्हें कराना चाहेगी या कराएगी ताकि वापस काम आ रहा है? बात ये है कि मैं तो सिर्फ यही मशवरा दूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा के पहले हेलीकॉप्टर केस में मतलूब हैं बस सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करने के, तो वज़ीर आला का हाउस छोड़ें, वज़ीर आला का घर छोड़ें। अगर पेशावर ही रहना है तो कोई किराए का घर रहें, इज़्ज़त से रहें। आपके यहाँ भी घर का किचन कोई चलाए, गाड़ी कोई दे, ATM से फारग हो चुके हैं, कोई हालात नहीं है। यहाँ बैठना था तो पैसे कहाँ से आते? मतलब अब तो मुझे हंसी आती है, ऑनेस्टली बताऊं कि अब तो मुझे वो स्टेज भी गुजर गई है कि इन पे गुस्सा आए। अब मुझे इनकी मतलब बेबसी पे भी अब अल्लाह ताला के को डर के कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला इनको हदायत दे। देखिए, गिरफ्तारी की आपने बात की, तो मैं इस पे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कानून के मुताबिक अगर जो इन्होंने चीज़ें की हैं बतौर वज़ीर आज़म, अगर और जिसके शवाहिद मौजूद हैं तमाम कि किस तरह चीनी एक्सपोर्ट हुई, इंपोर्ट हुई, कीमत में इजाफ़ा हुआ, आवाम ने 52 रुपये से 120 रुपये किलो चीनी ख़रीदी, वो तमाम चीज़ें जो बतौर वज़ीर आज़म इनकी रॉन्ग डूइंग्स हैं, इनकी करप्शन है, कार्टल्स और माफियाज़ को अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके फ़ायदा पहुँचाने की, जिसको असल में कहते हैं इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, जो ये शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाते रहे, तो वो कानून अपना रास्ता लेगा। उसमें गिरफ्तारी होती है, सज़ा होती है, वो कानून की मर्ज़ी। शहजाद रज़ा साहब, शहजाद रज़ा साहब आपने PTV को पीछे बिठाया हुआ है खुद? अच्छा, खुद बैठ गए जी। आप रिपोर्टर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, वेरी गुड, एफिशिएंसी। मैं बिल्कुल, मैं जियो की बिल्डिंग, समा के रिपोर्टर और वो तमाम लोग जो लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर सॉरी इनकी गाड़ी भी तोड़ी गई। वो कह रहे हैं साबिर शाकिर से इस्तीफा भी लिया। जिस के मैंने ये बहुत संजीदा बात है जी, मैं जियो न्यूज़ के ऊपर, समा रिपोर्टर्स के ऊपर, जो रिपोर्टर्स जिन की जो मीडिया हाउसेस की गाड़ियों के ऊपर तशद्दुद हुआ, उन्होंने पुलिस वालों की गाड़ियां नहीं छोड़ी जिन पर डंडे बरसाए, तो मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ, शदीद। और ये अपनी नाकामी का गुस्सा आप मेट्रो स्टेशंस पे उतारें, मीडिया हाउसेस की बिल्डिंग पे उतारें, दरख्तों पे उतारें, क्या ज़हनियत है? आप दरख्तों पर उतारें, ये तरीका, ये रवैया ठीक नहीं है। आपको सुकून की गोली की ज़रूरत है, वो खाएं और सबको सुकून से अपना अपना काम करने दें।